پروفیسر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ 7 سال کی عمر میں جو ہے وہ نماز کا بھی حکم ہے، اس کے بعد پھر تادیباً سزا دینے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب بچوں کو روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں تو کافی حد تک وہ باغی ہو جاتے ہیں، تو کیا دین کا یہ طریقہ درست ہوگا ایسے تربیت دینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ تو قطع نہیں ہے کہ ہم مرفوع القلم ہے، آزاد تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بیریئر رکھا ہے. صحیح. آپ کسی بھی اشارے پر چلے جائیں، اور اگر آپ کے سامنے ریڈ ہے اور ایک گرین ہے، آپ نے دونوں کو نہیں دیکھا، اور اگر آپ کراس کرنا چاہیں گے تو ایک حد بندی ہے. آپ کے لیے اجازت ہے کہ جب گرین ہے تو تب آپ نے گزرنا ہے، اور آپ کے لیے حکم ہے کہ جب ریڈ ہے تو آپ نے لازمی رکنا ہے. یہی صورتحال دونوں صورتیں ہیں. آپ کے لیے پیغام نرمی کا بھی ہے، آپ کے لیے پیغام سختی کا بھی ہے. دونوں انداز میں لے کے جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے قطع نہیں ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارے دین میں بڑی سختی ہے. بھائی سختی کیسے ہے؟ قطعاً دین میں سختی نہیں. ہاں، یہ سختی ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جن کو وہ انوائرمنٹ چاہیے جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں. صحیح. لیکن ایک تقاضا انوائرمنٹ کا میرا ہے یا آپ کا ہے، پرسنل کس کی انسان کا ہے، مگر ایک تقاضا اس اللہ کا ہے جس نے ساری مخلوق کو بنایا ہے. وہ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، وہ راستے بھی دے رہا ہے، اس لیے وہ تو کبھی نہیں چاہے گا. دیکھیں، اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا سختی ہے؟ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے بھئی اشارے سے پڑھ لیں. کیا آسانی نہیں ہے؟ اس سے بھی آگے کی بیماری کی حالت میں آپ دیکھیں کہ نماز میں تو پھر وہ تو بات طویل ہو جائے گی نا، پھر تو وہ بات اور طویل ہو جائے گی. مقصد پھر یہ ہے کہ یہ دونوں رستوں کو اختیار کرنا لازم ہے. جہاں نرمی ہے وہاں صرف حکم ہے، جہاں سختی ہے وہاں آپ نے حکم کرنا ہے. باقی رہی بات یہ کہ آج کا نوجوان اس انداز میں کیوں جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت سمجھتا نہیں، حقیقت بات یہ ہے. آپ نے دونوں صاحبین نے والدین کو ہی بات کہی، اور واقعی حقیقت چونکہ بنیادی طور پہ والدین اس پہ آتے ہیں. ماں کا سب سے زیادہ رول ہے، باپ کا. آج ہم کہتے ہیں حسین کہاں سے آئے، حسین تو تبھی آئے گا جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی آئے. بات یہ نہیں ہے کیا حسین آج زندہ نہیں ہے، حسین کا کردار آج زندہ نہیں ہے، سارا کچھ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سب لوگوں کے جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، جو ہمارا آئیڈیالوجی ہے، ہماری سوچیں بڑی مختلف ہو گئی ہیں. ایک والد سے لے کر ایک ہمسائے تک، ہمسائے سے لے کر رشتہ دار تک، رشتہ دار سے لے کر پورے محلے تک. ایک استاد بھی یہ چاہتا ہے آج میرا بیٹا انجینئر بنے، ماں باپ چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، ماں باپ چاہتا ہے میرا بیٹا بزنس مین بنے. جب ہم نے یہ سوچ اپنی رکھی ہے کہ یہ بنے، اور حقیقت ہے قبلہ پہلے ڈے فرسٹ ڈے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بزنس مین بنے گا، یہ پائلٹ بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا. کیوں نہیں ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک اچھا انسان ہم نے بنانا ہے؟ اچھا انسان کیوں نہیں بنانا؟ جب ایک اچھا انسان بنے گا تو قبلہ اس کے اندر ڈاکٹر بھی آئے گا، اس کے اندر انجینئر بھی آئے گا، پائلٹ بھی آئے گا. سب سے پہلے ہم اسے ایک اچھی ایک ٹریک دیں. جیسے صاحبین فرما رہے تھے، پہلی ابتدا وہی ہے. ماں باپ آج کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ خرچ کر رہے ہیں، ماں باپ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ٹائم جیسے نہیں دے رہے. میں ٹائم کی بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ وہ تو صرف اور صرف صبح سے لے کے شام تک ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے پیچھے ہیں. وہ واقعات، وہ باتیں جو میرے یا آپ کے والدین رات کو ہمیں بٹھاتے تھے اور سبق آموز قصے اور واقعات سنایا کرتے تھے، وہ آج نظر نہیں آئے، اور ان کا باقاعدہ انسان کی ذات پر اور نوجوانوں پہ اثر ہوتا تھا. آج بھی ہم نے جو بچپن سے اپنے والد صاحب کی باتیں سنی یہ یاد ہے. آج ہم رات کو اپنے بچوں کو بٹھانا چاہیں تو وہ تو کہتا ہے میرا موبائل میری مرضی. ہاں جی، وہ ایسے ہی ہے. میرے ایک بیٹی ہے، بیٹا ہے، تو وہ جب ایک بزرگوں کی خدمت کی روایت کے حوالے سے کبھی سر دباتے ہیں یا کبھی کاندھے وغیرہ دباتے ہیں یا کبھی ٹانگیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کا یہ انداز جو ہے نا، یہ بھی اچھا ہے اپنے طور پہ، یہ بھی آپ ٹھیک کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے میری صحیح معنوں میں خدمت کرنی ہے نا، صحیح معنوں میں اگر آپ نے مجھے خوش کرنا ہے، تو ذرا آپ نے موبائل جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے پیچھے کر دیں اور مجھ سے میرے بزرگوں کی باتیں سنیں. یہ جو میری خدمت ہے نا، کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے دادا میں کیا خوبیاں تھیں، آپ کے نانا میں کیا خوبیاں تھیں، آپ کی نانی میں کیا خوبیاں تھیں. اگر آپ مجھے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے مجھے سن لیں گے، اور میں آپ کو اپنے بزرگوں کی اچھی جو عادات ہیں، اچھے اطوار ہیں، وہ اگر بتانے میں، میسیج دینے میں کامیاب ہو گیا، اور اگر آپ نے انہیں اڈاپٹ کر لیا، اپنا لیا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی میری خدمت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اچھا، اس میں قبلہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا، ہم سب مل کر صرف موبائل کو ہی لے کے کیوں بیٹھ گئے؟
کیا موبائل اتنا ہی برا ہے؟ موبائل کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اتنی اچھی عقل عطا فرمائی ہے. کانٹا آپ کے سامنے، میرے سامنے، اپنی مثال لیتا ہوں، کانٹا میرے سامنے ہے، میں پاؤں اٹھایا اور میں آگے چلا گیا. اس جج نے مجھے فوراً بیل کرنی ہے، یار تو نے تو دیکھ لیا، تو پاؤں اٹھا کے چلا. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، اسی شعور کو استعمال کرتے ہوئے جو وقت جس کا بنتا ہے اس وقت موبائل کو چھوڑ دے. اب اس کو کیا ہے، ہمارا کہنا بھی یہی. جی بالکل. اب ضروری ایسے اب اس کو دیکھے چھوڑے بھی نہیں. سر آپ نے دریا بہ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، سمندر کی لہریں آ رہی ہیں، تو کیا اس کو رستہ تو دیں گے کہ نہیں؟ میں خود ایک بہت بڑے کالج میں، پتہ نہیں دن میں کتنے بچے میری نظروں سے گزرتے ہیں. کئی بار آنکھیں بند کر کے موبائل لے کے رہے، سارا آنکھیں بند بھی کرتے ہیں اور کئی بار ان کو اگنور کیا جاتا ہے، کبھی منع کیا جاتا ہے. دراصل دیکھیں نا، ماں جس کے قدموں میں جنت ہے، اس کی بات صرف سنی جاتی ہے. استاد ہے، والد جس کی پیشانی میں ہماری جنت کو رکھا گیا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. مگر استاد وہ ہے جس کی بات سنی نہیں جاتی، استاد کی بات باقاعدہ لکھی جاتی ہے. استاد کی تو بات کو لکھا جاتا ہے. دراصل یہ ہم دیکھیں، ہم نے اپنے اس وقت مغربی سیولائزیشن جو ہے اس کی چھاپ ہم پر بہت زیادہ آ گئی. ہمارا نوجوان بھی اور ہم بھی، پیرنٹس بھی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتنے اس وقت پیرنٹس ہیں جو صرف یہ والدین ہیں جو یہ کہیں کہ اچھا خاندان مل جائے. آج کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا الا ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں اس وقت حالات کے مطابق رچ فیملی ہو، سنگل بندہ ہو، ایک والدہ والد، وہ لمبی فیملی کوئی نہ ہو. تو جب ہماری اپنی پروفیسر صاحب، آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گی. ہمیں یہاں پر جوائن کر لیا ہے ڈائٹیشن ہے ہبا عثمان ہمارے ساتھ. کیسی ہیں آپ ہبا؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک، بالکل ٹھیک. رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ موسم بھی بہت اچھا ہو گیا. پہلے تھوڑی سی گرمی آئی ہوئی تھی، لیکن اب الحمدللہ بہت زبردست ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں یہ، ورنہ تو ہم کس قابل ہیں. لیکن اب رمضان، آپ کے رمضان ٹھیک چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، باسعادت مہینہ نصیب ہوا. ماشاءاللہ. آپ کی کیا ڈائٹ ہے، ذرا ہمیں بتائیں، ہم بھی کچھ فالو کریں. بیسکلی آج ڈائٹ سے ریلیٹڈ، رمضان سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سوال یہ آتے ہیں کہ رمضان میں افطاری میں کیا کھانا چاہیے اور کیا مطلب امپورٹنٹ رولز فالو کرنے چاہیے جس سے جو ہے نا آپ کی ایک اچھی پلیٹ تیار ہو سکے. ایک بیسک ڈائٹ جو رمضان کے حوالے سے ہر کوئی فالو کر سکے. تو میں ایڈوائس یہ کرتی ہوں، جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے میں سب سے پہلے آپ نے ایک کھجور اور ایک گلاس پانی سے روزہ کھولنا ہے. ٹھیک. کوشش یہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو 10 منٹ کے لیے رمضان نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے باؤنڈ کرنا ہے. ایک دم سے چیزیں نہیں کھانی. اس ٹائم پہ آپ کی باڈی میٹابولائز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ جب ہم چکنائی ہوئی چیزیں، مطلب گھی سے چکنی چیزیں کھاتے ہیں، جیسے آئل سے پکوڑے، سموسے وغیرہ، فرائڈ چیزیں، عموماً افطاری میں پورا ایک سجا ہوتا ہے دسترخوان، تو اس کو صرف آپ نے 15 منٹ کے لیے، یہ ایک ٹپ بھی ہے، 15 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ روکنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی ڈرنک لینی ہے جو شوگر فری ہو. یعنی کہ وائٹ شوگر اس میں نہ ہو. اس میں آپ کیا ہو سکتے ہیں، جیسے آپ لیمنیٹ لے سکتے ہیں چیا سیڈ ڈال کے، آپ جو ہے نا نارمل 1 گلاس آف ملک لے سکتے ہیں پلین وداؤٹ شوگر. آپ نے ایسا ڈرنک لینا ہے جس سے آپ کو انرجی فیل ہو. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو 5 منٹس، یہ گیپس دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اسٹمک، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کا گٹ بہت اچھا ہوگا. ڈیورنگ رمضان آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گٹ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. پہلے 2-3 روزوں کے بعد لوگ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی سارے رمضان کے روزے وہ تکلیف میں ہی گزارتے ہیں. کیونکہ ان کے جو یا تو ایسیڈیٹی ہو رہی ہوتی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے شو میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اس ترتیب سے چلیں گے تو ایک اچھا رمضان اچھے طریقے سے روزے انجوائے کر کے ایٹنگ ایوری تھنگ آپ کر سکتے ہیں. وہ یہ نہ ہو کہ ایک بار میں کھا لیا پھر بیمار پڑ گیا. جیسے آپ نے بریک لی تو آپ نے فروٹ لینا ہے، ایسی چیز لینی ہے جو انسٹنٹ آپ کو انرجی دے. وہ ایپل بھی ہو سکے، کوشش کریں را چیزیں لیں، فروٹ چاٹ نہ بنائیں، را لیں، ایپل لے لیں، بنانا لے لیں، اورنج لے لیں، کوئی بھی فروٹ. ڈائبٹیز کے مریض وہ فروٹ لیں جس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو، مطلب کہ پیچ کا استعمال کریں، گاوا کا استعمال کریں، اورنج بھی لے سکتے ہیں، ایپل بھی لے سکتے ہیں. فروٹ لینا ہے اینڈ دین یو کین ایٹ وٹ ایور یو وانٹ. ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور مزید آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ رمضان المبارک میں ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے.